اسلام تو سربلندی کے لیے آیا ہے، سربلند ہوگا، لیکن بحیثیت قوم کے آج قوم مسلم کا کیا حال ہے ساری دنیا میں؟ آپ دیکھیں، جگہ جگہ ہم رسوا ہیں، جگہ جگہ ہم بے عزت ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہم مجبور محتاج معلوم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کے اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، کیریکٹر آج اس سے ہم آ رہی ہیں۔ آج خود ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کی رائے ہمارے بارے میں کیا ہے؟ کبھی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے نمازاں پڑھ لینے سے ان کو کیا جو ہے فائدہ ہونے والا ہے؟ بولو آپ غیر مسلموں کو، نماز ہم پڑھیں گے تو ہم کو ذات کو فائدہ ہوگا نا بھائی۔ ہماری نمازوں سے کوئی غیر مسلم کو فائدہ پہنچ سکتا کیا؟ ہمارے روزوں سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا؟ روزے ہماری تزکیے کے لیے، ہمارا حج ہمارے اسلام کی عبادت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہماری شخصیت سے کیا فائدہ ہے؟ تو اب ہر شخص مالی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا ان کو، جسمانی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہر مسلمان ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ اپنے رویے ان سے اچھے رکھے، اپنا کردار اخلاق سنوارے۔ اور خدا کی قسم یہی چیز اسلام کو سربلندی عطا کی تھی، میرے آقا نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہاں اس سرزمین پر بھی اسلام جو پھیلا صرف اور صرف اولیاء اللہ کے اخلاق اور کردار سے پھیلا۔ ایسا اثر انہوں نے اپنے اخلاق و کردار کا دکھایا ہے، چاہے وہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ان سے لے کر دور حاضر تک جتنے اولیاء اللہ گزرے، ان کی آپ سیرتیں اٹھا کر پڑھ لیں کہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے اللہ کے بندوں کے دل جیتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو اللہ کے بندوں کو ہمارا دوست بنا سکتی ہے۔ کیا؟ کہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے خود گھروں میں ہمارا ماحول کیسا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی ایسی ہے جس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دشمنیاں، اور ساری ہماری صلاحیتیں اور طاقتیں اسی میں صرف ہو رہی۔ کس کو نیچا دکھانا، کس کے ساتھ سازش کرنا، کس کو تکلیف دینا، کس کو نیچا کرنا، کس کو یہ کرنا، کس کو وہ کرنا، پوری صلاحیت اس میں صرف ہو جا رہی ہے۔ یہی صلاحیت اگر ہم دوسرے کوئی جو ہے تعمیری کاموں میں لگاتے، کنسٹرکٹیو ورک یا کوئی چیز کو ترقی دینے کے لیے جو کام ہوتے ہیں اس میں لگاتے، تو آج بہت کچھ ہماری ترقی ہو جاتی، بہت کچھ ہم آگے نکل جاتے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں عورتوں کے بیچ میں جو ہمارے پاس جھگڑے ہیں، یہاں ہماری دینی بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور جس ذرائع سے بھی یہ بات سن رہی ہیں ان تک میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کیا حال ہے۔ ساس جو ہے بہو کی کاٹ میں لگی ہوئی ہے، بہو ساس کی کاٹ میں لگی ہوئی ہے، اکثر گھروں میں بھاوج ننند کی کاٹ میں، ننند بھاوج کی کاٹ میں، دیورانی جٹانی کو گرانا چاہ رہی، دیورانی جٹانی دیورانی کو گرانا چاہ رہی، یہی کام چل رہے ہیں پورے، اور یہی کاموں میں اپنی طاقت صرف ہو رہی۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کا بھلا سوچیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ جب تک اخلاق نہیں سنوریں گے ہمارے، یہ بات ممکن نہیں۔ ہمارے رویے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے انداز ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب علماء کہتے ہیں حضور نے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس لیے فرمایا کہ وہ معاشرہ مسلم معاشرہ تھا، ورنہ مسلمان تو وہ ہے کہ ہر کوئی اس کی زبان اور ہاتھ کے سر سے محفوظ ہے، کسی کو بھی بیجا تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے ایک اگر کوئی اچھا شخص محلے میں ہوتا تو سارا محلہ غیر مسلموں کا ہوتا، تو اس کی عزت کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کا تحفظ کرتے تھے۔ اور آج ہماری جانوں کے یہ دشمن بنے ہوئے۔ تعصب ان کے دلوں میں، نفرت ان کے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ نے اپنے اخلاق و کردار سے جو ان لوگوں کے دل جیتے تھے، ہم اس کو جاری اور ساری نہ سکے، اس سلسلے کو اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے، ہماری غلطی ہے، اس لیے اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں اور ہماری نسلیں اللہ نہ کرے بھگتیں گی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ہم کو سنورنے کی ضرورت ہے، تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔